لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کھاتا ہوں. مذہبی آدمی کم وقت کھائے گا تو مختلف لیبل لگا کے کھائے گا. وہ یہ والا کھانا بھی سنت ہے, یہ کھانا بھی سنت ہے, کھانے کے بعد گاجر کا حلوہ بھی میٹھا چونکہ سنت ہے, یہ بھی سنت ہے. اور بھائی صاحب کھانا سنت ہے ہی نہیں, بھوکا رہنا سنت ہے. 40 دن فاقے ہوئے ہیں نبی کے گھر میں, اور یہ بھی سنت, وہ بھی سنت, یہ والا ناشتہ سنت, یہ شہد کو یوں دودھ میں ملا کے پینا سنت. ایک تو یہ طب نبوی کے نام پہ جو منجن بک رہا ہے نا, اللہ کی پناہ ہے یار. طب نبوی کوئی چیز ہی نہیں ہے میرے بھائی. فزکس سے نبوی سنا کبھی آپ نے؟ ہے کیمسٹری نبوی سنا آپ نے کبھی؟ تو طب بھی تو میڈیکل سائنس ہے نا, تو میڈیکل سائنس سے نبوی کیا ہو گیا؟ ابے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ طب اور میڈیکل سائنس ہے ہی نہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شعبہ اخلاقیات ہے, انسان کو انسان بنانا, مقصد حیات بتانا. تو اس میں ضمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میڈیکل سائنس کی بھی کچھ چیزیں بتائی ہیں, اور بہت مؤثر بہترین بتائی ہیں. وہ اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, لیکن اس کی بیس پر پورا علم وجود میں نہیں آ سکتا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ اور اس میں موضوع من گھڑت حدیثیں, سیدھا جا کے ڈاکٹر سے علاج کرا لیا کرو. جو طب نبوی کی بات کر رہا ہے بولے بھائی تو اپنے پاس رکھ اپنے یہ علوم. ہاں طب نبوی کا اگر یہ مطلب لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز حیات تھا کھانے پینے میں, تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر لحاظ سے کامل تھے, تو ظاہر ہے آپ کو اللہ نے جو خوراکیں دی ہیں وہ خوراکیں بھی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہو سکتی, چونکہ پیغمبر فطرت پہ ہوتے ہیں. تو اس حد تک تو ٹھیک ہے, لیکن پوری کتابیں لکھ رہے ہیں اس پہ یار, پورے کلینک کھول کے بیٹھا ہوا ہے میں طب نبوی سے علاج کرتا ہوں. بس کرو یار, بیوقوف کسی اور کو بناؤ. انگریز مذہب کا لیبل نہیں لگائے گا, وہ کبھی نہیں کہے گا میں طب عیسوی سے علاج کر رہا ہوں. وہ کہے گا میڈیکل سائنس ہے, تجربوں سے ایک چیز ثابت ہے, تو ٹھیک ہے بھائی. وہ دیکھو نا کورونا کے دنوں میں طب نبوی کے نام پہ جو قہوے پلائے گئے ہیں, ان قہووں سے 20 لوگ مر گئے. جب کووڈ پھیلا ہوا تھا تو لوگ آئے کچھ جعلی حکیم, ہم طب نبوی سے علاج کریں گے کورونا کا. ابے نبی کے دور میں کورونا تھا ہی نہیں, تو نبی کی اس میں ہدایات کہاں سے ملیں گی؟ نہیں جی کلونجی کے بارے میں ہے کہ ہر بیماری سے شفا ہے. بھائی ان حدیثوں کا مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کچھ بھی ہو. صحابہ تو ایسا نہیں تھے کہ جو کچھ بھی ہوا کلونجی کھا رہے ہوں. وہ کتنی کوانٹٹی میں, کس مقدار میں, اور کس مزاج والے کو یہ فائدہ, یہ تو جب تک ماہر حکیم یا ڈاکٹر نہ ہو اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تبھی صحابہ کرام بھی بیماری میں حکیموں کے پاس جایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی طبیبوں کے سے آپ نے رابطے کا حکم دیا ہے. لیکن مذہب کے نام پہ طب نبوی کہ پورے پروگرام آ رہے ہیں ٹیلی ویژن میں. تو وہ کورونا کے دنوں میں یہی تھا کہ یہ حکیم صاحب طب نبوی سے علاج کریں گے, اور وہ ادرک اور اس کے سنا مکی اور وہ اس طرح کی 2-4 چیزوں کے قہوے پلا کے موشن لگا کے جو تھوڑا سا امیون سسٹم معمولی سا باقی بچا تھا نا, اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا. مادہ فاسدہ نکالنے کو فوکس کیا. وہی لطیفہ یاد آتا ہے, ایک حکیم صاحب جلاب آور دیا کرتے تھے ہر ایک کو. حکیموں میں فراڈ بہت ہے, میں نہیں کہہ رہا سارے فراڈ ہی ہیں, کچھ اچھے بھی ہیں, لیکن اس میں بھی بڑا فراڈ ہے, بہت فراڈ ہے بھائی. لمبی جو باتیں کر رہا ہے نا, میں یہ کر دوں گا, میں یہ کر دوں گا, سمجھ لو کچھ بھی نہیں کرے گا. تو صرف باتوں منہ کے فائر کر سکتا ہے, اس کے علاوہ کوئی ڈاکٹر کوئی حکیم اگر یہ کہہ رہا نا میں یہ اور میں یوں, سمجھ لو کہ منہ کے فائر کے علاوہ کچھ بھی اس کے پاس نہیں. جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں, میں تو اب اتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو ہماری تو پی آر ہوگی نا کچھ. اچھے ڈاکٹر میں نے دیکھے جو واقعی ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ بڑی باتیں کرتے ہی نہیں ہیں, وہ مے بی کر کے کر رہے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس بیماری میں اگر یہ کھا لیا جائے, امید ہے شاید فائدہ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ جو کینسر ہے یہ موٹاپے سے ہوتا ہے, ہاں موٹاپے سے ہوتا ہے. اور کس سے ہوتا ہے بھائی؟ وجہ بغیر وجہ کے بھی ہو جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب کینسر کا آپ کے پاس شرطیہ علاج ہے؟ نہیں بھائی شرطیہ علاج نہیں. جو بڑے ڈاکٹر ہوں گے وہ یہ کریں گے. جو چھوٹا حکیم ہوگا نا, 2 نمبر حکیم اور چھوٹا ڈاکٹر, کینسر مسئلہ ہی نہیں ہے. کینسر چٹکیوں میں ایسے نکال, کوئی مسئلہ ہی نہیں. یہ سارے بیوقوف ہیں نا جو قبرستان آباد ہو رہے ہیں کینسر کے مریضوں سے. تو پہلے پیدا ہو جاتا تو یہ سارے بچ جاتے. کینسر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ ہی نہیں. شوگر ایسے اسٹائل بھی ان کا یہ ہوتا ہے جیسے عامل کا اسٹائل ہوتا ہے نا, عاملوں کا. ابھی عامل پہ آ گیا تو پھر پورا بیان چینج ہو جائے گا میرا.
یہ سب اسٹائل کی مار ہے میرے بھائی, ان تلوں میں تیل نہیں ہے. کوئی ایسی اچھمبے کی چیز نہیں ہے جو دنیا میں صرف اسی کمبخت کو پتا ہے, باقی سارے بے وقوف ہیں. بھائی سب کو وہی کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں, وہی اس نے پڑھی ہیں, کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ کے پاس جو منٹوں میں یوں کر دوں گا تو منٹوں میں یوں کر دوں گا میں. اس لیے اس حکیم کے پاس جایا کرو. اگر حکیم سے علاج کرانا ہی ہے تو دیکھو کہ ذرا میچور آدمی ہو, لمبی لمبی پھینک نہ رہو, تو بات چیز کے اسٹائل سے پتہ چل جاتا ہے. لیکن لوگ تمیز کے آدمی کے پاس جاتے ہی نہیں ہیں. ہماری قوم کی عادت ہے جب تک مبالغہ آرائی نہ کرو اس وقت تک دنیا مانتی نہیں ہے. اعتدال ہے ہی نہیں دنیا میں. کوئی خوراک ایسی نہیں ہے کھائے اور ایک دم فٹ فاٹ ہو جائے. ٹائم لگتا ہے بھائی صحت بنانے میں بھی, صحت کے بگڑنے میں بھی. اتنی جلدی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ خوراک کھا لی, یہ فلانے پتے کھا لیے تو اس میں اتنے 50 قسم کے پروٹین ہوں گے بھائی, 50 قسم کے منرلز ہیں اور وائٹامنز ہیں اور فلانا ہے ہوں گے. میں منع نہیں کر رہا, لیکن تم جب کھاؤ گے نا تو تمہاری باڈی میں وہی لگیں گے جو قدرت نے تمہارے لیے رکھے ہوئے ہیں. جتنا مرضی پھونکتے رہو گے نا تم چینج نہیں ہوگے, یہ ذہن میں رکھنا. لوگ کہتے ہیں سوہانجنا کے پتوں میں ہیں منرلز بہت زیادہ ہیں. میں منکر میں حکیموں کی فیلڈ میں ٹانگ نہیں اڑاتا. اس میں 20 قسم کے منرلز ہیں, آئرن, میگنیشیم, پوٹاشیم, زنک, فلانا ڈمکانا. اب آدمی کہتا ہے یار بس سوہانجنا کے علاوہ کچھ دنیا میں کھانا ہی نہیں. آپ نے سوہانجنا پھانکنا شروع کر دیا, نہ زنک آ رہا ہے نہ کچھ بھی نہیں. ٹیسٹ کرایا تو ویسے کہ ویسے ہی نکلے. کہاں گیا وہ؟ بھائی صاحب آپ کی باڈی پہ اللہ نے کیلکولیشن کی ہوئی ہے. دیکھو ہم کتنا کچھ کھاتے ہیں, رہتے ویسے کہ ویسے ہی. کیا خیال ہے؟ آپ مجھے 15-20 سال سے ایسا ہی دیکھ رہے ہوگے. کیا خیال ہے؟ میری تو وہی پراٹھے چل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. حالانکہ پراٹھوں میں یہ ڈیزائن آتا ہی نہیں ہے نا. پراٹھا تو آدمی کو آڑا ترچھا کر دیتا ہے. ہر آدمی کو اللہ نے الگ سافٹ ویئر ڈالے ہوئے اس کی باڈی میں. اس کی باڈی نے جو جہاں سے لینا ہے وہ وہی لے گی. باقی وہ منرل ہوں گے اس میں, وہ آپ کے وہ ضائع ہی ہوں گے, وہ آپ کی باڈی کو لگیں گے نہیں. کھا لیا کریں سوہانجنا, اچھی چیز ہے, میں اس کا انکار نہیں کر رہا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ کوئی تلسماتی چیزیں ہیں کھا لیا اور یہ ہو گیا اور زنک آ گیا اور بال یوں ہو گئے اور ایک دم جوان ہونا شروع. کچھ بھی نہیں ہوتا, ویسے کہ ویسے ہی رہو گے. تو کھا لیا کرو, اچھی چیز ہے, منع نہیں کر رہا میں. ہو سکتا ہے میں بھی کھانا شروع کر دوں, ابھی تک تو میں نے کھایا نہیں ہے. لیکن کھاؤ تو بھی ویسے ہی ہے, نہیں کھاؤ تو بھی کیا ہے. باڈی میں نا اللہ نے کچھ, ہر شخص دیکھو شیر صرف گوشت کھاتا ہے. صرف کیا کھاتا ہے؟ گوشت. ساری چیزیں اس کی باڈی میں پوری ہوتی ہیں. وائٹامن سی ہوتا ہے گوشت میں؟ نہیں ہوتا. شیر کو مل رہا ہوتا ہے وائٹامن سی, پتہ نہیں کہاں سے مل رہا ہے. حالانکہ وائٹامن سی تو بہت ضروری ہے بیماریوں سے بچانے کے لیے. سب کچھ اس میں مل رہا ہے اس کو. تو کچھ اللہ کے کام بھی ہوتے ہیں. اللہ نے باڈی میں سافٹ ویئر ڈالے ہوئے ہیں, وہ سب پلس مائنس کر کے اپنا حساب کتاب پورا کر رہے ہوتے ہیں. اور جب بڈھے ہونے کا ٹائم آئے گا, کسی کا باپ بھی تمہیں بڑھاپے سے نہیں روک سکتا. تو جوان ہونے کی اتنی کوشش کرو جتنی افورڈ کر سکتے ہو. خیر, ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.